فرمایا فرض ادا کرنے کے بعد لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو نفلوں کے ذریعے سے قرب حاصل کرتا ہے۔ نفل پڑھتے پڑھتے بندہ رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ہاں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وَيَدَهُ الَّتِي، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، وَسَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں سننا خدا کا ہوتا ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں چلنا خدا کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے مگر بولنا گویا خدا کا ہوتا ہے۔ پھر جو وہ کہتا جاتا ہے رب کائنات اس کی باتوں کو پورا فرماتا جاتا ہے۔ اسی لیے شاہ رخ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے اللہ کے کامل صوفی گزرے ہیں ہندوستان کے اندر جن کا نام شاہ رخ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اس حدیث کی روشنی کے اندر سنیے کہ رب کائنات کا بندہ جب رب کے بارگاہ میں عبادت کرتا ہے تو اس کی زبان سے جو نکلتا ہے رب کس طرح پورا فرماتا ہے۔ حضرت شاہ رخ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اچانک اندھیرے کے اندر کسی چیز کے ساتھ حضرت شاہ رخ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ٹھوکر لگتی ہے، پاؤں سے اچانک ڈھونڈا لگتا ہے۔ حضرت شاہ رخ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اچانک آپ کی زبان سے نکلتا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے یا کنکر ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ حضرت شاہ رخ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہہ کے گزر گئے۔ صبح ہوئی، حضرت شاہ رخ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاؤں کے ساتھ جس چیز کی ٹھوکر لگی تھی رب کائنات نے اپنے ولی کی زبان سے جو جملے نکلے تھے ان کی اس انداز میں تاثیر پیدا کی ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو اٹھا کر دیکھا تو ایک طرف سے دیکھتے ہیں وہ لکڑی نظر آتی ہے، دوسری طرف سے دیکھتے ہیں وہ پتھر نظر آتا ہے، تیسری طرف سے دیکھتے ہیں وہ کنکر نظر آتا ہے اور چوتھی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو وہ لوہا نظر آ رہا ہے۔ جو اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا ہے اللہ نے وہ ساری تاثیریں اس چیز کے اندر پیدا کر دی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے قلم ربانا تو ہاتھ ولی دے تو لکھے جو منبا رب طاقت بخشی تو لکھے لکھ مٹا۔ اور دام کیا آنکھو یار سبحان اللہ۔ ولیوں کو اللہ یہ شان عطا کرتا ہے کہ وہ جو زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ پورا کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جی وہ پتھر کدھر گیا جی، شاہ جی تمہیں کہانی تو نہیں سنائی ہے جی۔ آج کے جو لوگ اسکالر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ بیٹھ کے تنقید کرنے والے اگر جو وہ کہانی سنا دیتی ہے جی، اگر ہے تو وہ کدھر گیا وہ پتھر؟ بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ ہندوستان کے اندر چلے جائیں، احمد آباد کے اندر چلے جائیں، شاہ رخ عالم کے مزار پر چلے جائیں، ان کے مزار کے احاطے کے اندر آج بھی اس شے کو رکھا ہوا ہے اور یوٹیوب کھولے اس کے اوپر سرچ کریں عجیب چیز کے بارے میں۔ اب علامہ عبد الحبیب اتاری صاحب جو دعوت اسلامی کے جو ہے وہ رکن شورا ہیں، آپ ان کی ویڈیو سرچ کریں، وہ وہاں پر گئے، انہوں نے باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی، انہوں نے کہا کہ پتھر اس چیز کو ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں وہ لکڑی نظر آتی ہے، دوسری طرف سے دیکھتے ہیں پتھر نظر آ رہا ہے، تیسری طرف سے دیکھتے ہیں کنکر نظر آ رہا ہے، چوتھی طرف سے ہم دیکھتے ہیں وہ لوہا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر شاہ رخ عالم رحمت اللہ تعالی نے ایک اور جملہ کہا تھا، فرمایا تھا پتہ نہیں کیا شے ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، پتہ نہیں کیا شے ہے۔ عبد الحبیب اتاری فرماتے ہیں کہ اس کی جو پانچویں سائڈ ہے نا اس کو دیکھو تو اس پر کچھ ایسی شے بنی ہوئی ہے کہ آج تک سائنس اور ٹیکنالوجی پہچان ہی نہیں سکی ہے کہ وہ کیا شے بنی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا تھا پتہ نہیں کیا شے ہے، تو اللہ نے تو قیامت تک پتہ بھی نہیں کر سکے گا۔ بڑے بڑے سائنسدان آئے آگے اس کا ٹکڑا لے کے گئے، لیبارٹری جا کے سرچ کریں گے کیڑی شے ہے، لیکن آج تک پتہ نہیں لگا سکے کہ کیڑی شے ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے ولی کی زبان تو نکل گیا، پتہ نہیں کیڑی شے ہے، ساری دنیا کہتی رہے گی پتہ نہیں کیڑی شے ہے، پتہ نہیں کیڑی شے ہے۔
پہچان ہی نہیں سکے گی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ قلم ربانا ہاتھ ولیاں دے لکھے جو من بھاوے، ہاں ہاں ولیاں نو رب طاقت بخشی کہ وہ لکھے لکھ مٹاوے۔ تھی کوئی اور چیز لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے رب نے زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دی کہ شاہ رخ عالم کی زبان سے جو جو نکلا ہے رب نے ساری تاثیریں اس ایک چیز کے اندر پیدا فرما دی۔ اس لیے اللہ کی اطاعت کریں۔ جب ہم اللہ کے تابع ہو جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے، تو رب کائنات کی ہر شے تو ہمارے تابع کر دے گا۔